جو دین کا جھنڈا دکھائی دیتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہرا جو دین کا پودا دکھائی دیتا ہے، ہرا جو دین کا پودا دکھائی دیتا ہے، ارے حسین خون سے سینچا دکھائی دیتا ہے، حسین خون سے سینچا دکھائی دیتا ہے۔ اور حضرات بھی بڑا پیارا شعر ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ ازل سے لے کہ ابد تک میری نگاہوں کو، ازل سے لے کہ ابد تک میری نگاہوں کو، ازل سے لے کہ ابد تک میری نگاہوں کو، ارے فقط حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، فقط حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، ہرا جو دین کا پودا دکھائی دیتا ہے، حسین خون سے سینچا دکھائی دیتا ہے۔ اور حضرات بھی بڑا پیارا شعر ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک ایسا خیمہ ہے کربو بلا میں زینب کا، ایک ایسا خیمہ ہے کربو بلا میں زینب کا، ایک ایسا خیمہ ہے کربو بلا میں زینب کا، ارے جہاں پہ کعبہ بھی جھکتا دکھائی دیتا ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، نعرے حیدری، جہاں پہ کعبہ بھی جھکتا دکھائی دیتا ہے۔ اور حضرات یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ اور حسین آپ کے عباس کا یہ احسان ہے، حسین آپ کے عباس کا یہ احسان ہے، حسین آپ کے عباس کا یہ احسان ہے، ارے جو اونچا دین کا جھنڈا دکھائی دیتا ہے، جو اونچا دین کا جھنڈا دکھائی دیتا ہے، جو اونچا دین کا جھنڈا دکھائی دیتا ہے۔ اور حضراتی بھی بڑا پیارا شعر ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ لگائے دیکھو کہ گنبد شہید اعظم کا، لگائے دیکھ کے گنبد
بد شہید اعظم کا لگائے دے کیونکہ گنبد شہید اعظم کا ہر کے جیسے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ اور حضرات بہت سارے شعر آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ کربلا سے چلا، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ کربلا سے چلا، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ کربلا سے چلا، اور یہ چہرہ میرے نبی سا دکھائی دیتا ہے، یہ چہرہ میرے نبی سا دکھائی دیتا ہے، ہرا جو دین کا پودا دکھائی دیتا ہے، حسین خون سے سینچا دکھائی دیتا ہے۔ پڑھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم، آج کا یہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا منعقد کیا گیا ہے، اور آپ ہی کے گاؤں کے حسینیہ کمیٹی کے بچوں نے یہ محفل پاک سرکار امام عالی مقام کی محبت میں انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ان کے جان مال عزت آبرو رزق میں عمر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم مرتے دم تک ہم لوگوں کو اہل بیت اطہار سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اہل بیت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں جئیں تو اہل بیت کے وفادار بن کر جئیں، اور قیامت میں بھی اٹھیں تو اہل بیت کے غلاموں میں، اہل بیت کے خادموں میں ہمارا شمار ہو۔ میرے دوستو، آج میرا موضوع مقام سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار امام عالی مقام پر اور آپ کی شان پر آج میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے اگر پہلے بیان شروع کروں تو ایک مرتبہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا، اور یہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہیں؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اور میرے آقا حضور کی چچی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا اتارا، اور وہ گوشت کا ٹکڑا اتار کر میری جھولی میں ڈال دیا۔
حضرت ام فضل نے یہ خواب دیکھا کہ حضور نے اپنے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا اتارا اور اتار کر میری جھولی میں ڈال دیا۔ صبح ہوئی، حضرت ام فضل نے یہ خواب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا۔ کہا یا رسول اللہ، آج رات کو میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا اتارا اور اتار کر میری جھولی میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میری چچی یہ خواب بڑا اچھا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میری چچی یہ خواب بڑا اچھا ہے، اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کریم میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری میں سرکار امام عالی مقام کی ولادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی۔ اور جب ہوگا یہ جوان تو امامت خرید لی۔ جب ہوگا یہ جوان تو امامت خرید لی۔ اور سردے کے راہ حق میں شہادت خرید لی۔ سردے کے راہ حق میں شہادت خرید لی۔ اور نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی۔ نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی۔ میرے دوستو، پھر 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ اب جب ولادت ہو گئی، جب امام حسین کے نام رکھنے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اس کا نام حرب رکھا جائے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے علی اس کا نام تو کوئی اور نہیں رکھے گا۔ ارے اس کا نام تو میں بھی نہیں رکھوں گا، اس کا نام تو میرا اللہ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نام تو میرا اللہ رکھے گا۔ پھر اللہ کی رضا سے، اللہ کے فیصلے سے آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد یا علی۔ پھر میرے دوستو، جب میرے آقا حسین کے عقیقے کا وقت آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست حق سے 2 دمبا ذبح فرما کر آپ کا عقیقہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد جب امام حسین کے گھٹی کی باری آئی تو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے گھٹی کی طور پر شہد نہیں چکھا، گھٹی کی طور پر دنیا کی کوئی چیز نہیں چکھی۔ جب امام حسین کے گھٹی کی باری آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ حضور کا لعاب پاک، حضور کا لعاب دہن، یہ امام حسین کی گھٹی تھی۔
سبحان اب اللہ میرے دوستو آپ ذرا غور کرو، یہ اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس بچے کو کیا مقام ملنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، جس کے بارے میں رب فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، جس زبان کے بارے میں رب قرآن ارشاد فرما رہا ہے، جب بچہ پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، جب وہ کبھی کھلتی ہے تو قرآن کہتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، جب وہ کبھی کھلتی ہے تو حدیث قدسی ارشاد ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، جب وہ کبھی کھلتی ہے تو شریعت کے قانون بناتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، کون سی زبان؟ ارے وہ ہو زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ وہ ہو زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، ارے ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، اس بچی کی کیا گفتار ہونی تھی، یہ اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا جب بچہ پیدا ہوتے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب پاک چوس رہا تھا۔ یہ حضور کے شہزادے کی گھٹی تھی، یہ امام حسین کی گھٹی تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو، روضۃ الشہداء کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ روضۃ الشہداء ایک کتاب کا نام ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک کتاب کا نام ہے، عربی زبان میں تقریباً 1000 سال پہلے لکھی جانے والی یہ کتاب جس کا نام روضۃ الشہداء ہے۔ روضۃ الشہداء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب میرے آقا حسین کی ولادت ہوئی تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جب آقا حسین کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حسین کی ولادت پر حضور کو مبارکباد دینے کے لیے جبریل علیہ السلام آ رہے تھے۔ جب جبریل چوتھے آسمان پر پہنچے تو جبریل نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام پطرس ہے۔ کیا ہے؟ جس کا نام پطرس ہے۔ وہ ایسا فرشتہ تھا کہ اللہ نے اس کو بہت عزتوں سے نوازا تھا، اس کے متحد کئی ملائکہ تھے، لیکن وہ فرشتہ زمین پر گرا ہوا پڑا تھا، اس کے پر جلے ہوئے تھے اور وہ زمین پر گرا پڑا ہوا تھا۔ حضرت جبریل نے پطرس سے سوال کیا، اے پطرس یہ تیری حالت کیسے ہو گئی اور تو زمین پر گرا کیوں پڑا ہوا ہے؟ جبریل نے پطرس سے سوال کیا، اے پطرس تو زمین پر کیوں گرا پڑا ہوا ہے اور تیرے پر کیوں جلے ہوئے ہیں؟ تو پطرس نے کہا، اے جبریل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا تھا، اس کے بجا لانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو گئی تھی، پھر غیرت خداوندی کی بجلی نے میرے پر کو جلا ڈالا اور میں زمین پر گرا پڑا ہوا ہوں کیونکہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ بے شک تو پطرس نے جبریل سے کہا، اے جبریل
یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، میں حضور کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فترس نے کہا ہے جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی حضور کو مبارکباد پیش کروں گا، میں بھی حضور کی زیارت کروں گا، حضور کا صدقہ اللہ مجھ کو معاف فرمائے گا، حضور کا صدقہ اللہ مجھ پہ کرم فرمائے گا، اے جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ حضرت جبریل نے فترس کو ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کو سلام پیش کیا، مبارکباد دیا۔ فترس نے بھی حضور کو سلام کیا اور مبارکباد دی۔ فترس نے کہا یا رسول اللہ اپنے اس نواسے کا صدقہ میرے رب کو مجھ سے راضی کروا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اپنے اس نواسے کا صدقہ میرے رب میرا مجھ سے ناراض ہے، میرے رب کو مجھ سے راضی کروا دے۔ امام حسین کا واسطہ لگا کے فترس نے کہا یا رسول اللہ اپنے اس نواسے کا صدقہ میرے رب کو مجھ سے راضی کروا دے۔ حضور نے فرمایا اے فترس آگے بڑھ اور میرے نواسے کے جسم سے مس ہو جا، میرے نواسے کے جسم سے لگ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ فترس نے اپنی آنکھ امام حسین کے جسم مبارک سے لگایا، اللہ نے اس کے جلے ہوئے پر بھی اسے واپس عطا فرما دیا، اللہ نے اس کو وہ مقام بھی اسے واپس عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت امام حسین قاری کلیم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے اس کے جلے ہوئے پر بھی اسے واپس عطا فرما دیا، اللہ نے اس کو مقام بھی واپس عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستو میرا حسین وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی صرف فرش والوں کا مشکل کشا نہیں بلکہ عرش والوں کا بھی مشکل کشا ثابت ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں نہ کہیں حسین روح ہو میرا رہتے ہے زندگی کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین روح ہو میرا رہتے ہے زندگی کی طرح، حسین روح ہو میرا رہتے ہے زندگی کی طرح، اور یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے۔ میرے دوستو سرکار امام حسین کے ساتھ رسول اللہ کی محبت کے ہمیں کئی انداز نظر آتے ہیں، بالخصوص جب حضور امام حسین کو دیکھتے تھے تو حضور امام حسین کے گردن پر پیار کیا کرتے تھے، حضور امام حسین کے گردن کو چوما کرتے تھے۔ اور میرے دوستو یہ کوئی ایک دو دفعہ کا واقعہ نہیں ہے کہ کبھی دیکھا تو چوم لیا، کبھی دیکھا تو چوم لیا۔ جتنی بار امام حسین حضور کے پاس آتے تھے حضور امام حسین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے تھے، حضور امام حسین کے گردن پر پیار کیا کرتے تھے، حضور امام حسین کے گردن کو چوما کرتے تھے۔ میں تو یہ پڑھ کر کے سوچتا ہوں کہ میرے نبی نے حجر اسود کو صرف ایک بار چوما تھا۔ کتنے بار چوما تھا؟ میرے نبی نے حجر اسود کو صرف ایک بار چوما تھا، آج تک لوگ اسے چوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جنت سے آیا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے دیگر نبیوں نے چوما ہے، ٹھیک ہے قیامت کے روز پہچانے گا، لیکن ہم اس لیے نہیں چومتے کہ جنت سے آیا ہے، ہم اس لیے نہیں چومتے کہ شفاعت کرے گا، ہم اس لیے نہیں چومتے کہ دیگر نبیوں نے چوما ہے، ہم اس لیے نہیں چومتے کہ دیوار کعبہ میں نصب ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجر اسود کو چومنا چاہا تو چومتے چومتے رک گئے، کہہ دو سبحان اللہ، چومتے چومتے رک گئے، کہنے لگے اے حجر اسود سن لے، اگر عمر تجھے چومتا ہے تو اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ اے حجر اسود سن لے، اگر عمر تجھے چومتا ہے تو اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ او لوگو، اگر میرا نبی ایک کالے پتھر کو ایک بار چوم لے تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے، تو جس نبی نے میرے حسین کو بار بار چوما ہو اس حسین کا کیا مقام ہوگا، اس حسین کی کیا شان ہوگی۔ تو ہم کیوں نہ کہیں حسین روح ہو میرا رہتے ہے زندگی کی طرح، کہہ دو سبحان اللہ، حسین روح ہو میرا رہتے ہے زندگی کی طرح، حسین روح ہو میرا رہتے ہے زندگی کی طرح، اور یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے۔ میرے دوستو، شرف المصطفیٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضرت حسین کی عمر بہت کم ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ کون آ رہا ہے؟ اے میرے صحابہ، یہ میرے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، اے میرے صحابہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ جس طرح سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا بتایا ہے، اسی طرح میرے آقا حسین کو بھی حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا بتایا ہے۔ او لوگو، اگر زمین کا ٹکڑا رسول اللہ کے ساتھ لگ جائے تو وہ عرش سے افضل ہو جاتا ہے، تو جس نبی نے میرے حسین کو اپنے جگر کا ٹکڑا بتایا ہو اس حسین کی کیا شان ہوگی، اس حسین کا کیا مقام ہوگا۔ میرے دوستو، سنن نسائی میں موجود ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سنن نسائی میں موجود ہے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، حضرت امام حسین حضور کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے، میرے آقا حضور اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، حضور اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ترمذی شریف کی حدیث میں موجود ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔